یہ تو ان سے پوچھنا چاہیے، یعنی ان میں سے کس کی زیادہ خواہش ہے، کون اللہ کے گھر میں جانے کے لیے اضطراب محسوس کرتا ہے، عمر کے کیا تقاضے ہیں، والدین اگر بوڑھے ہو چکے ہیں، اور بہر ایک عمر ہوتی ہے جس کے بعد یہ خیال بھی آتا ہے کہ معلوم نہیں رہیں گے، تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو ترجیح قائم کرنے کا باعث بن سکتی ہیں۔ ان سب چیزوں کو لوگ اپنے انفرادی حالات کے لحاظ سے دیکھ لیں۔ خود میں نے جب پہلا حج کیا ہے تو تنہا کیا تھا، اور پھر دوسرے حج کے لیے اپنی اہلیہ کو ساتھ لے کر گیا تھا۔ تو حالات دیکھنے چاہیے، اور حالات ہی کو پیش نظر رکھ کے جو اقدام بھی کرنا ہے وہ کرنا چاہیے۔ میں نے کچھ جگہوں کے اوپر کچھ علماء کے ایسے فتاوی بھی دیکھے، نظر سے گزرے، کہ انہوں نے کچھ احادیث کو بنا استدلال بنا کر مستحب درجے میں ہی رہتے ہوئے ترجیح والدہ کو دی، کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ انسان پہ کس کا سب سے زیادہ حق ہے، تو آپ نے شاید ماں کا 3 دفعہ تذکرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور حدیث میں کوٹ کی ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ عورت کے اوپر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے، اور مرد پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے۔ تو یہ استدلال جو اس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ 2 طرح کے استدلالات ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے پیغمبر نے متعین طور پر کسی اصول کا اطلاق کر دیا، وہاں تو اگر ہم اس کی صحت پر مطمئن ہیں، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت کی صحت اس پر مطمئن ہے، تو سر تسلیم خم، اس میں تو سوال بھی نہیں اٹھانا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ لیکن عمومی معاملات میں جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ عمومی ہی ہوتی ہیں، ان کا اطلاق حالات کے لحاظ سے کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں، یہ بھی ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید کے بعض بیانات کو سامنے رکھ کر حضور نے بھی کسی وقت فرمائی ہوں گی، صحابہ نے بھی کسی وقت ان کو بیان کیا ہے، تو عمومی چیزوں کو ہمیشہ علم و عقل کی روشنی میں سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا کہ یہاں حالات بڑا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، یعنی ایسی ترجیحات مطلق نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ دیکھا جاتا ہے کہ معاملے کی نوعیت کیا ہے، فرد کا معاملہ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں جانتا ہوں کہ میری بیوی کی بڑی شدید خواہش ہے، اس کے اندر دین کی طرف غیر معمولی رغبت بھی ہے، وہ اس کے لیے بڑا اضطراب بھی محسوس کرتی ہے، اس کے اندر بڑی شدید خواہش ہی نہیں بلکہ ایک طلب کی نوعیت ہے، اور مثال دے رہا ہوں میں، ماں یا باپ کو اس کا شعور بھی نہیں ہے یا احساس بھی نہیں ہے، تو میں بیوی کو ترجیح دوں گا۔ تو اس وجہ سے اس میں یہ چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں۔ عمومی قسم کے بیانات وہ بس عمومی قاعدے کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی بالعموم اس کو ملحوظ رکھا جائے۔ اطلاق کے موقع پر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس میں جو علم و عقل کی روح سے چیزیں ملحوظ رکھنی ہیں وہ بہرحال ملحوظ رکھی جائیں گی۔